السلام علیکم۔ آج ہم معلومات حاصل کرنے والے ہیں کارل مارکس کے بارے میں۔ کارل مارکس 5 مئی 1818 کو جرمنی کے شہر تریر صوبہ رائن پروشیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم تریر کے جمناسٹک اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد بون اور برلن کی یونیورسٹی میں انہوں نے علم قانون پڑھا، جو ان کا پسندیدہ مضمون تھا۔ جس مضمون پر ان کو BA کی ڈگری دی گئی، اس کا عنوان تھا پیشہ اختیار کرنے کے متعلق ایک نوجوان کے تصورات۔ اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ اس 17 سالہ نوجوان نے اپنے ابتدا ہی سے اپنی زندگی کا مقصد انسانیت کی بے لوث خدمت کو ٹھہرایا۔ انہیں فلسفہ اور تاریخ مضمون میں بھی کافی دلچسپی تھی۔ 1841 میں انہوں نے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو علمی کاموں کے لیے وقف کرنے کا سوچا، لیکن پروشیا گورنمنٹ کی ترقی پسند آفیسروں کو یونیورسٹیوں سے نکال باہر کرنے کی رجعت پسندانہ روش سے مارکس کا یہ یقین پختہ ہو گیا تھا کہ پروشیا کی یونیورسٹیوں میں ترقی پسندانہ اور تنقیدی خیالات کی کوئی گنجائش نہیں۔ شہر تریر کے لوگ بہت غریب تھے۔ حکومت اور سرمایہ دار طبقہ ان کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ حکومت غریبوں پر ٹیکس بڑھا رہی تھی اور امیروں کو رعایت دی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ امیروں کے پاس دولت کا انبار لگ رہا تھا اور غریب بھوک سے مر رہا تھا۔ دولت کی تقسیم میں اتنی بڑی ناانصافی کارل مارکس کے حساس دل و دماغ میں اتر چکی تھی۔ اس کے سامنے کئی سوالات تھے۔ اس کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ ایک انسانی معاشرے میں مذہب اور کسی ایک طاقت ہستی کا کردار کیسے متعین کیا جائے۔ یہ سوال اس لیے تھا کہ مذہبی بنیادوں پر اس وقت امتیازی سلوک کیا جاتا تھا۔ جیسے ان کے والد پہلے یہودی تھے جنہیں عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا تھا، اسی طرح چرچ کے لوگ انقلاب کے خلاف باتیں کرتے اور عوام کو بادشاہ اور کلیسا کی اطاعت کا درس دیتے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جرمنی میں میڈیا پر جو سینسرشپ کی پابندیاں عائد ہے، انہیں کیسے چیلنج کیا جائے۔ تیسرا جو سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ایک آئیڈیل معاشرے میں محنت کش طبقے کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے کارل مارکس نے انقلاب کا راستہ اپنایا۔ ان کے والد بھی انقلاب فرانس سے کافی متاثر تھے، جن کے خیالات سے کارل مارکس متاثر ہوا۔ 1842 میں وہ ریئنشے زیتونگ نامی اخبار سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اس کے ایڈیٹر بھی بنے۔ کارل مارکس نے اس اخبار کے ذریعے سماجی، سیاسی اور روحانی بالادستی کے ہر جبر کے خلاف بے بقانہ یورش کر دی، جو پروشیا اور تمام جرمنی میں پھیل گئی۔ مارکس نے ایک سچے جمہوری انقلابی کی طرح اپنے سلسلہ مضامین میں عوام کی معاشی اغراض کا تحفظ کیا۔ اخبار میں لکھنے سے مارکس کو مزدوروں کے حالات اور جرمنی کی سیاسی زندگی کا بھرپور شعور حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے طبقہ یعنی پرولتاریہ کی جدوجہد میں شمولیت نے مارکس کو اکسایا کہ وہ نسبتاً نئے سماجی معاشی مسائل میں گہری دلچسپی لے۔ یوں اس کی دلچسپی سوشلسٹ ادب میں بڑھی، جو ان دنوں برطانیہ اور فرانس میں شائع ہوتا تھا۔ ریئنشے میں کام کرنے، زندگی سے بے بقانہ نپٹنے، جرمنی کے عوام الناس کے مسائل دیکھنے اور دوسرے ملکوں میں چلنے والی مزدوروں کی تحریکوں سے واقفیت حاصل کرنے کی وجہ سے نوجوان مارکس پر والہانہ اثرات مرتب ہوئے۔ اخبار کی مقبولیت اور تیزی سے بڑھتے ہوئے اثرات سے حکومت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اخبار پر سینسرشپ کی پابندی سخت کر دی۔ اس وجہ سے مارکس نے استعفیٰ دے دیا اور بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ باہر سے ایک انقلابی پرچہ شائع کیا جائے، جو سرحدوں کے باہر سے جرمنی کے اندر داخل کیا جائے یا بھیجا جائے۔ مارکس کے خیال میں اس پرچے کا مقصد ہر غلط کام پر تنقید کرنا تھا
مارکس کی معاشی اور سماجی مسائل سے بھرپور لگن نہ صرف جرمنی کی عوام کی تکلیف دہ بدحالی اور محرومی دیکھ کر جاگی تھی، بلکہ نہایت ترقی یافتہ سرمایہ دار ملکوں برطانیہ اور فرانس کے حالات و واقعات سے بھی ابھری تھی۔ اپنا اخبار جاری کرنے کی ضروری تیاری کے دوران مارکس نے سیاسی میدان میں بھی نہایت مستعدی سے کام کیا۔ اس سے پہلے جب وہ پیرس میں تھا، اس نے کمیونسٹ ممبروں کے ذریعے ابتدائی اقدام کیے تھے اور کہا تھا کہ مزدوروں اور ان کی مختلف انجمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور جرمن پرولتاریہ کی ایک عوامی سیاسی تنظیم بنایا جائے۔ مارکس کا خیال تھا کہ انقلاب کی حقیقی کامیابی کے لیے نہایت ضروری شرط لوگوں کی انقلابی آمریت کا قیام ہے۔ بقول مارکس اور اینگلز، کسی انقلاب کے بعد ریاست کی ہر ہنگامی تنظیم کے لیے آمریت ناگزیر ہے، اور خصوصاً ایک طاقتور آمریت۔ اس نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ انقلاب دشمنوں سے سختی سے نپٹیں جو تاریخ کا دھارا واپس موڑنے کے ارادے سے اپنی قوتیں دوبارہ جمع کر رہے تھے۔ اس نے انقلاب میں پرولتاریہ کے لیے خصوصی اور اہم رول تفویض کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جرمن مزدور طبقہ عام جمہوری نظام میں نہایت مضبوط اور سرگرم حصہ بن جائے۔ اس نے باغیوں کی بے مثال بہادری کی ستائش کی اور بوروسوا جوابی انقلاب کی درندگی پر غضبناک لعن طعن کی۔ فرانسیسی پرولتاریہ کی شکست کے بعد جب یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی جوابی انقلاب نے سر اٹھانا شروع کر دیا، تب مارکس اور اینگلز نے عوام کو اکٹھا کرنے کا دلیرانہ اقدام کیا۔ مارکس نے رائن لینڈ میں جمہوری سوسائٹیوں کی علاقائی سرگرمیوں میں سرگرم حصہ لیا، جو اگست 1848 میں کولون میں ہوئی۔ انقلاب کے ان سالوں میں مارکس کی ذہانت، اس کی بے پناہ قوت، ناقابل شکست ارادہ اور جانثاری اور پرولتاریہ مقاصد کے لیے سپاہیانہ جذبہ کا اظہار تمام طبقوں کے مفاد کے لیے ایک مخصوص قوت سے حاصل ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار ایک انقلابی لیڈر اپنی پالیسی سائنسی بنیاد پر استوار کر رہا تھا۔ 1848 سے 49 کے انقلاب نہ صرف مارکسزم کی پہلی تاریخی آزمائش تھے، بلکہ انہوں نے اس کی مزید ترقی اور زرخیزی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بھی مہیا کر دیا۔ مارکس نے ہندوستان میں برطانوی نوآبادیاتی پالیسی پر نہایت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس پر لعن طعن کی۔ 1857 میں جب ہندوستان میں برطانوی نوآباد کاروں کے خلاف ایک قومی آزادی کی بغاوت پھوٹ پڑی تو مارکس نے دبے ہوئے لوگوں کے بچاؤ کے لیے آواز اٹھائی۔ مارکس نے علم کے جس شعبے کی طرف بھی رجوع کیا، اس نے ہمیشہ اسے نہایت ترقی یافتہ طبقے کے نقطہ نظر سے دیکھا، جس کے مقاصد تاریخی ترقی کی معروضی صورتحال سے مطابقت رکھتے تھے۔ دماغی محنت اور شدید تنگی نے مارکس کی صحت کافی خراب کر دی۔ کارل مارکس کا انتقال 14 مارچ 1883 کو ہوا۔